بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ایک بندے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک امتی کے لیے وہ دستور بھیجا ہے کہ جس دستور کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتے ہیں۔ ایک وہ کتاب جو اللہ رب العزت والجلال نے 7 آسمانوں کے اوپر سے زمین پہ نازل فرمائی ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور ایک وہ کلام جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اسے ہم اور آپ احادیث کہتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں کہا گیا یہ تو وحی متلو ہے، یعنی اس کی تلاوت نماز میں کی جائے گی، اور جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی غیر متلو ہے، یعنی اس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جائے گی۔ نماز میں تلاوت کلام الہی کی جائے گی، اور نماز کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جسے وحی غیر متلو کہتے ہیں، اس کو اپنانا پڑے گا۔ وحی الہی پر احکام وحی الہی کے احکام ماننے کے لیے وحی غیر متلو کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کا کلام مان رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں مان رہے ہیں تو پھر نہ ہم اللہ ہی کا کلام ماننے والے ہوں گے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ماننے والے ہوں گے۔ کلام الہی کے احکام یہ ہے کہ ہر ایک اللہ کا بندہ اللہ کی مان لے، ہر ایک اللہ کا بندہ اللہ کے بھیجے ہوئے احکام پر عمل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ کی سنت یہ ہے کہ اس احکام کو ماننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا، رسول کی سنت اپنانا پڑے گا۔ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے رسول کی سنت چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، آپ کے طریقے کو اپنانے کے لیے وحی الہی چاہیے، کلام الہی چاہیے۔ ایک عام سی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہر ایک بندے کو، ہر ایک بندے پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض فرمائی، دن میں 5 مرتبہ نماز فرض فرمائی، فرض عین فرمائی، یعنی نماز کسی حالت میں معاف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں جب تک آدمی کے دم میں دم باقی ہے۔ جب تک وہ ہوش میں ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بے ہوش ہو گیا تبھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن تاخیر معاف ہے۔ جب تک اس کے ہوش نہیں آتا ہے تب تک یہ جو نماز نہیں پڑھے گا
تو اس پر کوئی گناہ وبال نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس کو ہوش آ گیا ویسے ہی وہ نمازیں اس کے اوپر اسی طرح فرض عین ہو گئی۔ اگر وقت ہے تو فوراً پڑھے گا، اور وقت چلا گیا ہے تو قضا ادا کرے گا، قضا پڑھے گا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے طریقہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے، دونوں پاؤں کے درمیان کتنی جگہ ہو، اور پھر ہم ہاتھ باندھیں گے تو ہاتھ کہاں پر ہو، اور پھر ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد جو کچھ پڑھا جائے گا وہ کیا پڑھا جائے گا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چاہیے، آپ کا اسوہ چاہیے، اور آپ کا طریقہ چاہیے۔ آپ کا طریقہ نماز پڑھنے میں کیا رہا، آپ کا اسوہ نماز پڑھنے میں کیا رہا، آپ کی سنت نماز پڑھنے میں کیا رہی؟ نیت باندھنے کے فوراً بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی۔ اگر آپ کی سیرت اور آپ کے سنت کے خلاف نماز ادا کی ہم نے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے احادیث میں کہا گیا کہ نہ معلوم کتنے نمازیوں کی نماز آسمان پر جب جاتی ہے تو وہاں سے پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ میں مار دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملحوظ نہیں رکھا گیا، اس میں رسول کی سیرت کو نہیں اپنایا گیا، اس میں رسول کے اسوے پر عمل نہیں کیا گیا، اس لیے وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ہر ایک عبادت، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، ہر ایک عبادت میں، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، ہر ایک نماز میں، ہر ایک عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری۔ تلاوت کرنے کے لیے، قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر قرآن بغیر وضو کے چھو لیا اور پڑھ لیا تو بجائے قرآن پڑھنے کے ثواب ملنے کے ثواب نہیں، گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا گیا، آپ کی سنت چھوڑ دی گئی۔ نماز پڑھی، بہت اچھی نماز پڑھی، قرأت بھی لمبی کی، دعائیں بھی خوب کی، لیکن نماز سے پہلے وضو نہیں کیا، نماز سے پہلے وضو نہیں کیا تو یہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ روزہ رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے اگر کچھ کھانا ہے تو کھا لیا، اور صبح صادق ہو گیا، اب اگر کچھ کھایا اور روزہ رکھا تو اس روزے کا ایک رتی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا بھوکا رہنا شمار ہوگا دن بھر، اس لیے کہ اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا سحری کھانے کا، اس سنت پہ عمل نہیں کیا گیا تو وہ روزہ بھی قبول نہیں ہوا۔ زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے لیے ارشاد فرمایا تو اس میں جو طریقہ، جو نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس نصاب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کسی کو دیتے ہوئے ثواب کی امید نہ رکھنا، زکوٰۃ کسی غریب کو دیتے ہوئے تکبر میں مبتلا نہ ہونا، زکوٰۃ کسی غریب کو دینا تو کل اس سے یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں اتنے روپے دیے تھے فلانے وقت، جی نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو رقم وہ تمہاری نہیں ہے، اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت والجلال کا دیا ہوا مال میں سے اس کا میل تم نے نکالا ہے، اگر نکالو گے اور نکال کر غریب کو دو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن اگر دینے کے بعد تم اس کو جتلاؤ گے، تم اس سے اپنی تعریف کروانا چاہو گے تو یقیناً وہ زکوٰۃ تو تم نے نکالی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گی، تم گنہگار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اپنی تعریف کرواتے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکراتے ہو، تم رسول کی سیرت کو اپناتے نہیں ہو، اس لیے تمہاری کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔
اور اگر عبادت قبول کروانا ہے اللہ کے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے، آپ کی سنت چاہیے، آپ کا اسوہ چاہیے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا اسوہ اور طریقہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ سے اکڑتے ہیں، اللہ کو تکبر دکھاتے ہیں، اپنا بڑاپن ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی بڑا ہے اس دنیا میں تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اگر کوئی کبریائی کے لائق ہے، تکبر دکھانے کے کوئی لائق ہے تو وہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ بڑاپن صرف اللہ دکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے پابند بنایا کہ جو کچھ تم کرو میری تعریف کے ساتھ، میری حمد کے ساتھ اور میری تسبیح کے ساتھ۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہوا 13 سال آپ مکے میں رہے اور مکے والوں نے کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا، ہر طرح سے آپ کو ستایا، ہر طرح سے آپ کو مارا۔ 3 سال تو آپ کو 2 پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ آپ اور آپ کے جو اصحاب اور صحابیات، بچے آپ کے ساتھ اس درے میں قید رہے۔ ان 3 سال کی مدت میں ان بچوں نے، ان ماؤں نے اور ان ساتھیوں نے اپنی بھوک بجھانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے درخت کے پتے کھائے، اس لیے کہ کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ باہر سے کوئی سامان بیچنے آتا تو اس کو روک دیا جاتا کہ تم مکے میں بیچو لیکن وہاں مت جانا، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب قید ہیں وہاں مت جانا، وہاں کوئی سامان مت بیچنا۔ 3 سال قید کیا اور اس کے باوجود ہر ایک طرح سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا۔ آپ مدینے آئے، 10 سال آپ مدینے میں رہے۔ جب آپ کی تعداد خوب بڑھ گئی، ہر طرح سے فراوانی ہو گئی، تو آپ مکے کی طرف بڑھے اور آپ نے مکہ فتح فرمایا۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو اب وقت تھا آپ کے لیے کہ آپ اب جس کو چاہتے، جس دشمن کو چاہتے، جس طرح چاہتے اس کو مارتے اور جس طرح چاہتے اس سے بدلہ لیتے۔ لیکن جب آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں تو آپ ایسا داخل ہو رہے ہیں، روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت کا عالم یہ تھا اور آپ کو یہ حق حاصل تھا اور آپ کے اصحاب کو بھی حق حاصل تھا کہ آپ سر اوپر کر کے جاتے، سینہ چوڑا کر کے جاتے، گویا آپ اتراتے ہوئے جاتے، تکبرانہ چال میں جاتے کہ اے لوگوں، تم نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، آج تمہارے شہر پر ہمارا قبضہ ہو گیا اور ہم نے اس کو فتح کر لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے جانے کا طریقہ، مکہ میں داخل ہونے کا طریقہ یہ رہا کہ آپ جس اونٹنی پر بیٹھے تھے، آپ اللہ کے شکر کی وجہ سے آپ کی پیشانی اتنی جھکتی تھی اس اونٹنی پر کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کی کوہان سے لگ جاتی تھی۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ، جو کچھ مجھے آج حاصل ہوا ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اس میں آپ ہی کی تعریف ہے، اس میں آپ ہی کی حمد و ثنا ہے، اور آپ ہی کی بزرگی بیان کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ وہ رسول اعظم جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی، وہ رسول اکرم اور وہ اصحاب نبی جن کو حق تھا کہ مکے میں جاتے اور چن چن کو سب کو مارتے، سب سے بدلہ لیتے، لیکن جانے کا عالم یہ تھا کہ آپ جب داخل ہوئے تو آپ اور آپ کے اصحاب کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ ایک مومن کا کردار ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ اور آپ کا طریقہ ہے
کہ کہیں پر بھی جاؤ تو تمہارے اندر تکبر نہ ہو، تمہارے اندر بڑا پن نہ ہو، اس لیے کہ تم یہ سوچو کہ تمہیں کس سے بنایا گیا ہے۔ تم تو ایک مٹی سے بنائے گئے ہو، وہ مٹی جو زمین پر پڑی رہتی ہے، اور کل تم اسی مٹی میں ملا دیے جاؤ گے۔ اگر تم نے دنیا میں تکبر کیا تو کس لیے کیا؟ دنیا میں تمہارے پاس مال زیادہ تھا اس لیے؟ تم دنیا میں خوبصورت زیادہ تھے اس لیے؟ دنیا میں تمہارے پاس محل بنگلے اور گاڑیاں تھی اس لیے تم تکبر کرتے تھے؟ جی نہیں، تم اپنی حقیقت پہ غور کرو، تم اپنی حقیقت پہ غور کرو۔ تم تو ایک مٹی سے بنائے گئے ہو اور کل تمہیں اسے مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ جتنے بھی تم حسین رہے ہو، جتنے بھی مال و دولت کے تم مالک رہے ہو، لیکن جب تمہیں گڑھے میں اتارا جائے گا، جب تمہیں قبر میں اتارا جائے گا تو تمہارے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی، تمہارا کفن کسی طرح سلا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں کچھ رکھ کے لے جاؤ۔ وہاں تو تمہارے ساتھ تمہارے اعمال جائیں گے۔ تم کتنے بھی خوبصورت رہے ہو، لیکن 1 سال کے بعد اگر تمہاری قبر کھودی جائے گی تو تمہاری خوبصورتی مٹ چکی ہوگی۔ تمہاری آنکھوں کی جگہ پر 2 گڈھے ملیں گے، تمہاری ناک کی جگہ پر 1 چھید ملے گا۔ تمہاری یہ حقیقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں، تمہاری یہ حقیقت ہے، تم کبھی اپنے اوپر غرور مت کرنا، اپنی خوبصورتی پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا، اور اپنے مال پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ اگر تمہارے پاس مال زیادہ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تم کو دنیا میں فتح حاصل ہوتی چلی جائے، تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ تو اللہ کا شکر کرتے رہنا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اور اس مالک کے آگے جھکتے رہنا۔ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ اور یہ محال ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ گویا قرآن نے سارے دروازے بند کر دیے کہ اگر تم نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کے احکام کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کا انکار کیا تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تمہارے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ سوئی کے ناکے سے تو 1 انگلی نہیں جائے گی۔ اچھا، سوئی سے مراد یہ وہ والی سوئی ہے جس سے کتری سلی جاتی ہے، کپڑے سلے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بہت بڑی سوئی بنا دے اس سے اونٹ گزار دے، نہیں، آگے اللہ نے قید لگا دی فی سم الخیاط، سلنے والی سوئی مراد ہے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کیا دماغ لگائیں گے، تو اس نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا فی سم الخیاط، اس سے مراد سلنے والی سوئی ہے۔ سلنے والی سوئی سے نہ کبھی اونٹ داخل ہو سکتا ہے اور نہ کبھی اللہ کا انکار کرنے والا جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا